آپ نے سنا مراد آباد میں ایک بریلوی آدمی کا جنازہ کسی دیوبندی نے پڑھا دیا. دیوبندی مولوی نے، بریلویوں نے فتویٰ دے دیا. جتنے لوگوں نے اس دیوبندی مولوی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی سب کے نکاح ٹوٹ گئے، اور مراد آباد میں دوبارہ نکاح ہو رہے تھے. ایک 80 سال کا بڈھا بھی نکاح کرا رہا تھا. اس بڈھے سے بعد میں نے پوچھا بھائی تم نے کیوں نکاح کرایا؟ بولا میں نے بھی اس دیوبندی مولوی کے پیچھے نماز پڑھ لی. میرا مولوی کہتا کہ تمہارا بھی نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا دوبارہ ہوا. ہم نے کہا اوروں کے کیسے ہوئے؟ جانتے ہو کتنا بدماشی ہوئی؟ کہتا اوروں کی بیویوں کو ایک ایک رات کے لیے دوسروں کے ساتھ حلالہ کرایا گیا ہے. ہم نے کہا تمہاری بیوی کا بھی ہوا؟ بولا ہماری بیوی کا نہیں ہوا. میں سمجھ گیا کہ یہ 80 سال کا ہے، اس کی بیوی بیچاری کم سے کم 2-3 سال کم ہوگی، 75 کی ہوگی. اسی لیے کسی مولوی نے اس کی عورت کے ساتھ حلالہ کرنا پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ 75 سال کی بڈھی کے ساتھ حلالہ کون کرے گا؟ ان کو تو 18 اور 20 سال کی لڑکیوں سے حلالہ کرنا تھا. کٹھ ملو تمہاری اوقات میں اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں. کٹھ ملو تمہاری اوقات. ایک شیعہ مولوی سے ہماری بات ہوئی سورت کے اندر. کہنے لگا ہمارے یہاں حلالہ، ہمارے یہاں متع عبادت ہے، عبادت. ہم جانتے تو تھے متع کس کو کہتے ہیں، لیکن ہم بن گئے. ہم نے کہا متع کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ٹیمپریری شادی. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی سے نکاح کرنا، 2-4 ہزار روپے مہر دے کر پھر اس کو طلاق دے دینا، یہ نکاح متع ہوتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اگر نکاح متع میں 2-3 گھنٹے کے لیے ہم کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور اس مدت میں اگر وہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہماری قوم کا امام بنتا ہے. ہم نے کہا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے. کہنے لگا بہت بڑی عبادت ہے. میں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں 2 دن کے لیے. جوتا اٹھا لیا اس نے میرے اوپر. میں نے کہا صاحب یہ کیا بات رہی ہے؟ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ آپ متع کرو تو یہ جائز ہے، اور یہ عبادت ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیں تو جوتا اٹھا لیتے ہو. بس ہے کون؟ دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب اس کے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ مولوی جرجیز ہے. اس کو بھائی بھابھی یہاں سے کہاں گھسایا؟ میں نے کہا صاحب مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم مولوی ہو کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے کے لیے متع کرو گے، یہ عبادت ہے؟ تو پھر اپنی بیٹی کا متع کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اپنی بہن کو 2-3 گھنٹے کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اسلام نے یہی کہہ کر تو پابندی لگا دی ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ اسلام اور ایمان کی مکمل علامت ہے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو. تم اگر یہ چاہتے ہو دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ میں 2-3 گھنٹے کے لیے نکاح کروں تو پھر یہ پسند اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بھی کرو کہ میں بھی عبادت کرواؤں. کیوں نہیں؟ یہاں پر بدک جاتے ہیں میری بیٹی نہیں جا سکتی ہے، میری بیٹی. سب چوکنا ہو جاتے ہیں. یہ جتنے کٹ ملا ہیں یہ جو فتویٰ دیتے ہیں جاؤ 1 رات کے لیے نکاح کر لو، دوسرے کے ساتھ کر لو، پھر طلاق لے لینا. جب ان ملوں کی، ان مولویوں کی بیٹی کو جب طلاق ہوتی ہے، طلاق طلاق طلاق، تو جانتے ہو یہ مولوی اپنی بیٹیوں کا حلالہ نہیں ہونے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 3 طلاق دے دی. ہاں کسی اہل حدیث مدرسے میں چلے جاؤ، فتویٰ لے آؤ، وہ بھی قرآن حدیث والے ہوتے ہیں، صحیح فتویٰ دیں گے. اپنی بہنوں بیٹیوں کو 3 طلاق کے بعد پھر اسی کے پاس روک لینا اور اس کا حلالہ نہ کرانا، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کو 1 رات کے لیے دوسرے کے پاس بھیجنا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیں.